بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں 1-1.5 عشرے میں انتہا پسندی والا عنوان اور ٹائٹل ہم نے خود اٹھا کے اپنے اوپر تھوپ لیا ہے، اور ہمارے اندر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اس انتہا پسندی کے پروموٹر داخل کر دیے گئے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کا ممبر ہے، بھلے کوئی مسند ہے، انہیں سے کوئی غرض نہیں۔ کئیوں کے ابا امی ایسے ہیں کہ وہ ان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے، بھلے پال کے بڑا کیا ہے، دودھ ملا کے ماں نے بڑا کیا، ایک لمحے میں چھٹی نکل جائے گھر سے۔ یعنی گھر سے نکل جانا یہ آخری حد ہوتی ہے۔ انتہا پسند بندے کی ابتدا ہی آخری حد سے ہوتی ہے۔ اب اس ممبر پہ بھی بیٹھ کے بندہ یوں ہاتھ گھما کے اینج کر رہا ہے، مروڑ کے رکھ دیں، یہ کیا ہے؟ یہ انتہا پسندی کے اندر بھی ایک دعوی خالقیت ہے۔ یہ تو طاقت اللہ کے پاس تھی جس کو مروڑے تھے، بندے کو دوسرے نہیں دی تھی۔ اب بندہ جب یہ اظہار کر رہا ہے تو اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ دوستی، یاری، محبت اور تعلق میں بھی اعتدال اختیار کرو، حد میں رہو، زیادہ آگے نہ بڑھو۔ جیواں کے نال دے مریں گے نال، نہ کوئی ساتھ جیتا ہے نہ کوئی مرتا ہے، یہ بھی حد سے کراس کرنا لمٹ۔ گلے میں یہاں باہیں ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں جوان اور کہتے ہیں ہم لنگوٹیے جا رہے ہیں، یہ آؤٹ آف لمٹ، آؤٹ آف وے چلے گئے، یہ حد اعتدال چھوٹ گئی ہے۔ اب دوستی دشمنی میں بدلنی ہے، سمجھ لیں۔ جہاں اللہ رسول کی دی ہوئی حدیں ٹوٹتی ہیں نا، وہیں سے دشمنی کے سفر شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے مرضی گہرے دوست ہیں، آپ کو شریعت ایک بستر پہ اکٹھا سونے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ بھلے دین پڑھ رہے ہیں، دینی مدرسے میں دورہ حدیث کے طالب علم میں، آپ کو ایک بستر پہ سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کسی کو کہنا، یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے آگے کسی کو پہلے وعدہ کرو پھر بتاؤں گا، یہ سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے اپنے ساتھ۔ ویسے ممکن ہے وہ بندہ نہ بتاتا کسی کو، لیکن جب آپ یہ چیز بتا رہے ہو تو اب وہ کیوریوسٹی اور تجسس کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک وہ کسی 10 بندوں کو بتاتا۔ تو جس وقت آپ یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مور لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس نے بتانا ہی بتانا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ، کہ اللہ کی خاطر راہ راست اختیار کر لو، راہ اعتدال اختیار کر لو، اپنے مزاج، اپنی طبیعتوں کو اور اپنے معاشرے کو معتدل مزاج و معاشرہ میں بدلنے کی کوشش کرو۔ قوامین اعتدال کو کہتے ہیں، میانہ روی کو کہتے ہیں، درمیانی چال چلنے کو کہتے ہیں، یعنی انتہا پسندی کو چھوڑ دینے کو عربی زبان میں قوامین کہتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ایمان والو، انتہا پسند نہیں بننا، اعتدال پسند بننا ہے۔ شہداء بالقسط، اور انصاف اور عدل کے گواہ بن جاؤ، یعنی خود تو انصاف اور عدل کا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن معاشرے کو ظلمت سے نکالنے کے لیے، انتہا پسندی سے نکالنے کے لیے تم ہر جگہ جہاں پہ تم سمجھتے ہو کہ میانہ روی کی حد بتانے کے لیے مجھے یہ شہادت دینی پڑے گی، تو انصاف اور عدل کے پیمانے پر اللہ کی خاطر گواہ بنا کرو۔ یعنی اس ایک جملے میں 2 ذمہ داریاں ایک بندہ مومن کی اسے بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہ کونوا قوامین للہ، اللہ کی ذات کی خاطر اپنے مزاج معتدل کرنے ہیں، طبیعتیں ذرا نرم کرنی ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے، اور پھر انصاف اور عدل کا بول بالا کرنے کے لیے حق اور انصاف اور عدل کی گواہی سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کے سچے گواہ بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور پھر فرمایا کہ ایسے نہ ہو جانا کہ کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی پڑوسی کی، کسی جاننے والے کی دشمنی میں تم اتنے انتہا پسند بن جاؤ کہ جو عدل کا پیمانہ ہے وہ چھوٹ جائے، اعتدال کی حد دشمنی میں بھی نہیں چھوڑنی۔ پھر فرمایا اعدلوا، اعتدال پسند بنو، هو اقرب للتقوی، فرمایا اعتدال پسندی تقوی کے قرب کا نام ہے۔ یعنی جتنا بندہ اعتدال پسند ہوتا چلا جاتا ہے،
اتنا ہی وہ تقوی پسند، یعنی تقوی کے اقرب قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس کو اپنائے بغیر بندہ متقی نہیں بن سکتا۔ روزے کا کہا روزہ رکھو تقوی ملے، اور قرآن مجید میں 33-34 مقامات میں ہمیں مختلف طرق بتائیے کام کرو تقوی ملے۔ آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو۔ اس تقوی کی بات جا بجا کی، لیکن اس تقوی کے حصول کے لیے جو مزاج چاہیے، جو طبیعت چاہیے، جو عادات چاہیے، اب یہاں اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا اور فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عادل والے، اعتدال پسند، معتدل مزاج، معتدل شخصیت کے مالک بن جاؤ۔ جتنا تمہاری طبیعت اور تمہارے مزاج میں اعتدال پسندی آتی چلی جائے گی، اتنا تم تقوی کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تقوی کی منزل کے حصول کے لیے اعتدال کی راہ اختیار کرنا یہ لازمی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک آیت گرامی ہمیں بڑے اہمیت والے سبق آموز اسباق پڑھا رہی ہے۔ میں اس میں سے آج صرف ایک جملہ جو میری گفتگو کا آج لب لباب بنے گا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمنی میں بھی اس حد سے آگے نہیں بڑھنا کہ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ وہ حد اعتدال سے گزرنا نہیں، اس سے پیچھے رہنا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جامع احکام دی کہ اوامر دیے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکنے کی بات کی، نماز روزے کی تلقین کی، توبہ استغفار کی تلقین کی، وہاں اللہ کی ذات نے ہمارے مزاج کیسے ہونے چاہیے اس مزاج بنانے کی طرف بھی مکمل قرآن مجید میں رہنمائی۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، اس کا تعلق انسانی طبیعت، مزاج اور عادت کے ساتھ ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمارا دنیا میں طریقہ کار زندگی گزارنے کا یہ بن چکا ہے کہ ہم دوستی میں بھی اعتدال کے قائل نہیں رہے اور دشمنی میں بھی اعتدال کے قائل نہیں رہے۔ ان دونوں معاملات میں ہم انتہا پسند ہو گئے، اور جو دنیا میں ہم پر الزام ہے نا کہ ایسے نہیں ہے، ہم ایک دم دنیا کو الزام لگے اس کو جھٹک دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں۔ شدت پسندی، انتہا پسندی، اسی کے نتیجے میں یہی وہ مزاج ہوتا ہے جس مزاج سے دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دنیا میں دہشت گرد ہے، ہمیں برا لگتا ہے۔ اب میں دہشت گرد لفظ نہ بولوں، انتہا پسند بولتا رہوں تو آپ کو اتنا برا نہیں لگے گا، حالانکہ انتہا پسندی کا ہی دوسرا نام دہشت گردی ہے۔ دہشت کب پھیلتی ہے؟ جب بندہ انتہا پسند ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ حالانکہ ہندوستان میں جب بھی کوئی ہندو مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، کوئی بھی خبر میڈیا پہ آتی ہے تو انتہا پسند ہندو، ہمیشہ ان کے ساتھ انتہا پسند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انتہا پسندوں نے یہ کام کر دیا، اور انتہا پسند ہی وہ طبقہ ہوتا ہے جو شر پسند ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے مذہبی معاملات میں، سیاسی میدان میں جو انتہا پسندی شروع سے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، لیکن مذہبی میدان میں ہمارا وہ عقیدہ جس سے میرا آپ کا تعلق ہے، اس کو ہمیشہ اس کے بارے میں ایک تصور اپنے بیگانوں سب کا تھا کہ یہ بڑے معتدل لوگ ہیں، یہ انتہا پسند نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل کسی اور نے لیا ہوا تھا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں، 1-1.5 عشرے میں، انتہا پسندی والا عنوان اور ٹائٹل ہم نے خود اٹھا کے اپنے اوپر تھوپ لیا ہے، اور ہمارے اندر اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اس انتہا پسندی کے پروموٹر داخل کر دیے گئے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کا ممبر ہے، بھلے کوئی مسند ہے، انہیں سے کوئی غرض نہیں، اور کیونکہ قوم کا مزاج یہ ہے کہ انتہا پسندی آپ کی غذاؤں سے بھی آتی ہے، طبیعت میں۔ ہماری غذا میں تو انتہا پسندی ہمیں ویسے ہی ورثے میں ملی ہوئی ہے۔ ہماری گھر والی اگر کھانا بنائے اور نمک ڈال کے چیک کر کے ہمیں کھانا دیتی ہے، پورا ہوتا ہے، پھر بھی دیکھیں ہمارے اندر بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نمک ساتھ رکھو جی، اتنا سا بھر کے پھر ڈال دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتہا پسندی ہے۔ جتنا ضروری تھا وہ اس نے ڈال دیا تھا۔
اب ہماری غذا میں انتہا پسندی ہے. آپ باہر برگر لینے جائیں، آپ کہتے ہیں اسپائسی بنانا، اس کو نہیں پتا کیسا بنانا. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ چیز ذرا زیادہ ڈالنا، اسی کو انتہا پسندی کہتے ہیں. حد سے گزر جاتا. پھر سرخ مرچیں اور نمکیات تو ویسے ہی ہم زیادہ کھاتے ہیں، مسالہ جات کی کثرت. یہ ہماری غذا کے ذریعے ہمارے وجود کے اندر انتہا پسندی کے عناصر موجود تھے. اب انہیں صرف ضرورت ہی جگانے کی، ذرا سا ان کو بٹن دبانے کی. وہ لوگ ہمارے اندر آ گئے، انہوں نے ایسا بٹن بھی ہاتھ رکھا کہ اٹھاتے ہی. اور نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ اس انتہا پسندی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہی دین ہے. اور یہی جیسے کل وہ ایک ہمارے اندر مشرف دور میں انتہا پسند طبقہ آیا تھا طالبانائزیشن کے نام سے، جو بم باندھ کے جناب بلاسٹ کر دیتا تھا. وہ اس سے جب وہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ آپ ہمیں کس راہ سے روک رہے ہیں؟ ہم تو سیدھا ادھر بم پھٹتا اور ہماری روح جنت میں پہنچ جاتی. یعنی انتہا پسندی کی تربیت بھی جنت کی چھت کے نیچے کی جاتی ہے، اس آڑ میں کی جاتی ہے، جنت کی لالچ میں. تو طبیعت کے اندر تو میں نے کہا کہ ہماری غذائیں، ہمارے موسم، ہمارے ماحول میں، ہماری تربیت میں، ہمارے سلیبسز میں وہ چیزیں تھیں، لیکن اس کو عملاً جو ہے نا پروموٹر چاہیے تھے. وہ جس طبقے کو ملتے چلے جاتے ہیں وہ طبقہ انتہا پسند بنتا چلا جاتا ہے. اور پھر انتہا پسندی میں ایک بڑی خاص بات بتاؤں، انتہا پسند جب طبیعت ہو جاتی ہے وہ کسی اور کی بات سننا ہی اپنے مزاج کے خلاف گوارا نہیں کرتا. آپ میں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ابھی بھی جو اپنے گھر میں بھی کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. کئیوں کے ابا امی ایسے ہیں کہ وہ ان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے، بھلے پال کے بڑا کیا ہے، دودھ ملا کے ماں نے بڑا کیا، ایک لمحے میں چھٹی نکل جائے گھر سے. یعنی گھر سے نکل جانا یہ آخری حد ہوتی ہے. انتہا پسند بندے کی ابتدا ہی آخری حد سے ہوتی ہے. وہ بیچ والا سارا سفر اس کا آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، روٹ شارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارا میٹر شارٹ ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ ایک جملہ بولتے ہیں میٹر شارٹ ہو گیا. یہ کیا مطلب ہے کہ وہ جو اعتدال کا پیمانہ جس پہ رہ کے بات کرنی تھی ہم اس سے آگے انتہا پسند ہو گئے ہیں. جو بندہ بھی یہ جملہ بولے سمجھ لیں اس کی طبیعت میں دہشت گردی آ چکی ہے. یہ کوئی بھی نقصان دیکھیں نا، کوئی بجلی کی وائرنگ کوئی چیز شارٹ ہو جائے، آگ لگ سکتی ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو بندہ خود دیکھ کے سگنل دیتا ہے کہ میٹر شارٹ ہوا ہے آج، ذرا مجھ سے دور رہنا، مجھ سے کسی کو بھی کوئی بڑے سے بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. اب اس ممبر پہ بھی بیٹھ کے بندہ یوں ہاتھ گھما کے اینج کر رہا مروڑ کے رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ انتہا پسندی کے اندر بھی ایک دعوی خالقیت ہے. یہ تو طاقت اللہ کے پاس تھی جس کو مروڑے تھے، بندے کو دوسرے نہیں دی تھی. اب بندہ جب یہ اظہار کر رہا ہے تو اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. ایمان والا کلمہ پڑھنے والا یاد رکھنا، اس کی لیمٹس قرآن نے اس آیت میں ڈیفائن کر دی. اور وہ لیمٹس کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ. اللہ کے لیے ایمان والو، اللہ کے لیے تمہاری حد اعتدال ہے، انتہا نہیں. یہ متعین شدہ لمٹ اور حد قرآن مجید کی جب بندہ کراس کرے گا تو فعل حرام کا مرتکب ہوگا. کیونکہ قرآن کی نص قطعی سے جب کوئی بندہ ساتھ سے نکلتا ہے تو وہ سیدھا فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے، بھلے وہ آپ کو نیکی نظر آ رہی ہے. یہ بڑا اہم مضمون ہے. اس وقت میری قوم اور میرے جوانوں کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس پیمانے پر اس وقت تربیت شاید بہت کم نظر آ رہی ہے میرا نمبر سے. اور یہ جب طبیعت میں انتہا پسندی آ جاتی ہے تو اعتدال پسندی کے لیے پھر اہل حق کو اٹھنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف بہت بڑا سفاک، درندہ، قاتل اور انسانیت کا بہت بڑا دشمن تھا، تو تھا مسلمانوں کا بادشاہ. انتہا پسند بندہ اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کسی بات کو مطلقاً برداشت نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار ہے، صحابی رسول حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے. ایک بندہ جو بڑا ستایا ہوا تھا حجاج بن یوسف کا، یا اس کے مخالف جو پارٹی ہوتی اس میں سے تھا، وہ اپنے دربار میں، بڑے دربار میں حجاج بن یوسف کے خلاف گفتگو کرنا شروع ہو گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا. اکثر لوگ جب
حد اعتدال چھوڑ دیا تو پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے، آگے بڑھتے ہی چلے جاتے۔ وہ تھوڑا سا جب آگے بڑھا نا، وہ ایسے کا تیسا، اب حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ اب غیبت اور بہتان کا بازار کھل گیا، کیونکہ مخالف پہ جب بندہ اٹیک کرتا ہے تو پھر اس کی وہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ اس میں وہ چیز اتنی ہے یا اتنی ہے نہیں ہے، وہ پھر اپنی انتہا پسند مزاج کے گولے برسانا شروع کرتا ہے، اور جہاں تک جتنی رینج میں اس کے گولے جا سکتے ہیں زبان کے، وہ پھر میزائل داغتا چلا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اس نشست میں بیٹھے اس بندے کو دیکھا کہ گولہ باری حد سے بڑھ گئی ہے، حد اعتدال ٹوٹ گئی ہے، اور غیبت کا میدان جنگ اور تواتر سے حملے شروع ہو گئے ہیں بہتان درازی کے، تو آپ نے اپنی مجلس نشست کو روکا اور کہا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف درندہ ہے، سفاک ہے، خونی ہے، قاتل ہے، اور قیامت والے دن اللہ اسے اس کے ناحق قتلوں کی، ناحق ظلم کی سزا اسے تو دے گا۔ تو مجھے یہ بتا، یہ جو تو غیبت کا بازار کھول کے اور بہتان درازی کا بیٹھ گیا، کیا تیرے اس جرم کی سزا اسے ملے گی یا تجھے ملے گی؟ اسے تو اپنے جرموں کی سزا ملے گی نا جو اس نے کیے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ تو خواہ مخواہ کچھ جرائم اپنے پلے میں ڈالنا چاہتا ہے اس کی مخالفت میں؟ تو بھری مجلس میں اس کو روکا، جو آج ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم نہیں روکتے کسی کو، اور خصوصاً کسی کو پتا ہو میرا فلانا بندہ تھوڑا سا مخالف ہے، وہ بندہ میرے پاس آ جائے، اب اس کے خلاف بات شروع کرے تو میں کہتا ذرا اور ذرا بتاؤ یار، وہ اپنی ہمدردیاں لوٹنے کے لیے اور کہتا چلا جائے گا اور میں خوش ہوتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، لیکن اہل حق کا لوگ یہ مزاج نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ایک حدیث مبارکہ اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1977 ہے، اور بڑی ہی اہمیت طلب یہ حدیث مبارک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ احبب حبیبی کا ہاؤنا، کہ جو تیرا دوست ہوتا ہے نا، جو ہمارا دوست ہوتا ہے، پر میں اس سے جو دوستی اور محبت ہے اس میں بھی اعتدال اختیار کر۔ محبت میں جی پہلے بات کی محبت کی، دوستوں کی، کہ دوستی، یاری، محبت اور تعلق میں بھی اعتدال اختیار کرو، حد میں رہو، زیادہ آگے نہ بڑھو، جیواں کے نال دے مریں گے نال، نہ کوئی ساتھ جیتا ہے نہ کوئی مرتا ہے، یہ بھی حد سے کراس کرنا لمٹ۔ احبب یہ حبیبے کا ہاؤنا، کیوں؟ ما عسا ان یکون یغیدک یومن یومن، کہ آج جو تجھے بڑا محبوب شخص ہے، جس کی دوستی، جس کی محبت پہ تو فخر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل تیری دوستی دشمنی میں بدل جائے۔ یعنی دنیا میں رہتے دنیا کی محبت بھی پائیدار نہیں ہے، وہ دنیا کی دشمنی بھی پائیدار نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس میں انتہا پسندی پر نہ جاؤ، کہ ممکن ہے آج جس سے بڑی محبت، بڑا یارانہ ہے، کل چھوٹی سی بات میں مخالفت و دشمنی شروع ہوئی۔ پہلے ہی حد عدل میں رہو، آگے نہ بڑھو، پھر بڑا افسوس ہوتا ہے بندے کو، بڑے گلے ہوتے۔ عسا ان یکون، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جو آج دوست ہے کل یغیدہ کا وہ تیرا دشمن بن جائے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی حضور نے بتا دیا دنیا میں ہر دوست دشمن بن سکتا ہے، کوئی حقیقت میں دوست دنیا میں نہیں ہوتا، لہذا لمٹس میں رہو، حد میں رہو۔ اسی طریقے سے فرمایا وَآبْغِضْ یغیدک بغیدک، اور جو تیرا دشمن ہے، جو تجھ سے بغض رکھنے والا، تیرا مخالف ہے، اس سے اپنے بغض میں بھی، دشمنی میں بھی ہاؤنا، اس میں بھی حد اعتدال کو نہیں توڑنا، اس میں بھی معتدل رہنا ہے، اس میں دشمنی میں بھی لمٹس کراس نہیں کرنی، طبیعت کو انتہا پسندی کی طرف لے کر نہیں جانا۔ وہی جملہ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبِكَ، ہو سکتا ہے وہ وقت کے ساتھ وہ دشمن تیرا دوست بن جائے، پھر تجھے شرمندگی ہو میں نے کیا کیا کہہ دیا تھا جی۔ اب یہ دیکھیں کہ دو جملے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ آج کی ساری گفتگو کا مرکزی خیال ہے۔
کہ محبت اور دوستی میں بھی حد سے آگے نہیں جانا، دشمنی اور عداوت میں بھی حد سے آگے نہیں جانا۔ بندہ حیران ہوتا ہے یار، محبت کی اور دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ہاں محبت اندھی ہوتی ہے، مگر وہ جو اللہ رسول کی خاطر ہو، کیونکہ اس محبت میں بغض نہیں آتا، بغض ہوتا ہی نہیں، اس کے اندر دوستی ٹوٹنے کا چانس ادھر سے نہیں ہوتا محبوب کی طرف سے۔ اس لیے اس میں جتنے آگے بڑھ جاؤ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کے انسان جو ہے کوئی کامل نہیں ہے نا، بعد الانبیاء کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی کامل نہیں ہے۔ ہم جو پیر کامل کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بھی غلط اور عام ہے، کامل کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ہم معنی ایسا نہیں سوچ رہے ہوتے، لیکن ہمارے میں سے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کمال والا۔ ہم کمال کو رکھنے والے کو کامل کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے کمال اس میں پائے جاتے ہیں، ہر لحاظ سے کامل ہے، بس کوئی ایک کمال اس میں ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ دوستان محترم، احباب محترم، نوجوانان محترم، اپنی طبیعت اور مزاج میں جو دوستی ہے اس میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ کسی دوست کے ساتھ بہت فری ہو جاتا ہے، فرینک ہو جاتا ہے اور حدود سے، لمٹ سے کراس کرتا ہے۔ لمٹس کیا ہوتی ہیں؟ دوست کے ساتھ مصافحہ کریں، السلام علیکم، ہاتھ ملائیں، معانقہ کریں، گلے ملیں، ضحکہ، آپ اس کا چہرہ دیکھیں، مسکرائیں، یعنی کہ دیکھیں یہ دین نے لمٹس رکھی ہیں۔ مصافحہ کرنا، ان المسلمین اذا التقیا اخاہ المسلم، کہ مسلمان ملاقات کرنی چاہیے اس کو دوسرے مسلمان سے، تصافحہ، اسے مصافحہ بھی کرنا چاہیے، وضاحکہ، کل منہما فی وجہ صاحبہ، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر مسکرانا بھی چاہیے۔ لیکن مرد اور مرد کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ لڑکیوں کو ہاتھ ملا کے اب ان کو مسکرانا شروع کر دیں، وہ شریعت کی ممنوعات ہیں، حرمات ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملا، اس نے یہ کام کیے، معانقہ کیا، اتنے گلے ملا، اور لا یفعلان ذلک الا علی اللہ تعالی، یہ سارا کام کسی مقصد اور غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کہ ملنا ملانا اعتدال ہی ہے کہ اس کے اندر خود غرضی نہ ہو، مفاد نہ ہو، کہ مفاد ہے تو ماشاءاللہ۔ آج کل تو کوئی بندہ فون ہی کرتا ہے نا تو بندے کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آج فون کس نیت سے کیا ہے۔ پہلے ایک وہ بندہ جو ویسے کبھی حال ہی نہیں پوچھا، السلام علیکم وعلیکم السلام، فلانی بات ختم، اور کبھی السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، خیریت ہے، اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، 6 جب اور سناؤ تو بندہ سمجھ جاتا ہے کبھی سننا کیا چاہتا ہے۔ بندہ پھر بولتا ہے حضور آپ بتائیں، وہ کہتا ہے جی ذرا 10,000 بھیجیے، کتنے مکھن لگانے کی ضرورت ہے، سیدھا سیدھا پہلے کہہ دیں۔ یعنی آپ خود غرضی پر ملنا ملانا، طبیعتیں مزاج بدل جاتے ہیں، اور غرض نہ ہو تو کون میں ہوں، تو لا یفعلان ذلک، یہ جو سارا سلسلہ محبت کا ہے، دوستی کا ہے، ملنے کا ہے، مسکرانے کا ہے، اس میں بھی کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہ ہو، الا علی اللہ تعالی، یہ صرف اللہ کے لیے ہو، یہ ایک لمٹ، ایک حد ہے۔ اب دیکھیں مسکرانے کی بات کی، کھلکھلانے کی نہیں کی، گلے میں باہیں ڈالنے کی نہیں کی۔ اب گلے میں یہاں باہیں ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں جوان، اور کہتے ہیں ہم لنگوٹیے یار ہیں، یہ آؤٹ آف لمٹ، آؤٹ آف وے چلے گئے، یہ حد اعتدال چھوٹ گئی ہے۔ اب دوستی دشمنی میں بدلنی ہے، سمجھ جہاں اللہ رسول کی دی ہوئی حدیں ٹوٹتی ہیں نا، وہیں سے دشمنی کے سبب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو دور سے کسی کو دیکھتے ہیں نا، بعض کا 2 نوجوانوں کو ان کی کوئی حرکت دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار آپ قریب تم دشمن بن جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں دونوں کو تو پتہ لگے، پھر کہتے ہیں یار اس پروفیسر صاحب کو بڑی غیب کی خبریں ہیں، استغفر اللہ، یہ بندے کو دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ بھائی پتہ چلتا کوئی نہیں چل جاتا، آپ کی حرکتیں بتا دیں گے، کیونکہ جب شریعت کی جو حدود ہیں ان سے آپ تجاوز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ سامنے ہوتا ہے۔ تو ہاتھ ملائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، دیکھ کے ایک دوسرے کو مسکراہٹ، اسمائلنگ فیس، اس کے ایکسچینج کریں، لیکن اس سے آگے نہیں۔ معانقے کے اندر بھی کچھ علماء معانقے کے قائل نہیں ہیں، ائمہ، یہ جو گلے ملنا ہے اس میں بھی سارے لوگ متفق، اس کی وجہ ہے کیونکہ گلے ملنے میں بھی لمٹس کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں پورے جسم کا ملانا ضروری نہیں ہوتا، اور پھر انسانی وجود کے اندر ایک گرمی اور حرارت ہوتی ہے،
اٹریکشن ہوتی ہے، وہ جہاں پر آ جائے پھر لمٹس خود بخود کراس ہو جاتی ہیں۔ کچھ باتیں میں اب ان کی وضاحت میں نہیں جا سکتا، بس اشارہ بھی کافی ہوتا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اس سے آگے بھی حد ہے، آپ جتنے مرضی گہرے دوست ہیں، آپ کو شریعت ایک بستر پہ اکٹھا سونے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ بھلے دین پڑھ لیں، دینی مدرسے میں دورہ حدیث کے طالب علم میں، آپ کو ایک بستر پہ سونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جس ماں نے پیدا کیا اس کے ساتھ بھی بچہ جب اپنے ماں کے جسم کے اعضاء کی شناخت سے ہو جائے تو شریعت مستحبی تو اس بیٹے بیٹی کو ماں کے ساتھ لیٹنے کی اجازت نہیں دیتی، باقی کسی کو کیسے دیتی؟ میں حدود سمجھا رہا ہوں بھائی جان۔ اب جب یہ حد کراس ہوتی ہے تو انتہا پسند اب انتہا کی طرف جا رہی ہے، اعتدال کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس محبت کے چکر میں، دوستی کے چکر میں، اور جی یہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے، پرانا یار ہے، میرا جگر بیلی ہے، ہاں جی، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے سارے راز اٹھا کے اس کو بتا دیتے ہیں، اپنی ماں کا راز، اپنی بہن کا راز، اپنے بھائی کا راز، اپنی ذات کا راز، میں نے فلانے کارنامے کی، سارا کچھ اس کو خود بتا دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے بتا دیا ما عسى ان يكون بغيضا، کہ یہ بھی ان قریب ہو سکتا ہے وہ تیرا دشمن بن جائے۔ اب جب وہ دشمن بن جائے گا تو کیا خیال ہے؟ اس کو سارے راز تو آپ کے پتہ ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا، معاف کرے گا؟ وہ آپ کو تو سب جگہ بے ننگا کر کے رکھ دے گا۔ آؤ اللہ کے رسول کی اپنی امت سے محبت دیکھیے، اپنی امتی کو پہلے الرٹ اور خبردار کر رہے ہیں۔ کل زمانے کا گلہ کرنے سے بہتر ہے میرے جوان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی لیمٹس، حدود، اعتدال پسندی کی طرف آ جا، زمانے کی ہر فتنے سے اللہ کا معبود تمہیں بچا لے گا۔ بہت سے لوگ ہمیں آتے ہیں، فلانا بڑا یار تھا میری، تو اب ایسے ہو گئے جو اس نے یہ کر دیا، خود سارے راز اس کو بتائے ہوتے۔ تو دوستی اپنی جگہ پہ کرنی درست ہے، لیکن دوستی میں اپنا راز کسی کو بتانا، یہ سمجھ لیں اپنے گلے پہ خود کلہاڑا چلانے کے مترادف ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اسی ٹہنی کو خود ہی کاٹ لیں۔ کبھی کسی کو اپنا ہمراز نہ بنائیں، دنیا ہمراز نہیں رہ سکتی۔ یہ غلط آپ کی سوچ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو میرا بڑا پکا بیلی ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی چیز پکی نہیں ہوتی بھائی، سورج پکا ہے جگہ رکتا ہے روزانہ، چاند رکتا ہے، دن رکتا ہے، ہر چیز تغیر اور تبدل سے گزر کے بتا رہی ہے بندے، ہر مزاج بھی یوں بدلتا رہتا ہے، سورج چاند ستاروں کی۔ یہ قرآن مجید نے کہا نا ان فی خلق السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور زمین کے اوپر دن کا جو بدل جانا رات میں، رات کا دن میں بدل جانا، لآیات لأولی الالباب، یہ اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں لے کر یہ چیزیں آتی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ یہی ہے بھائی جان کہ بھائی اپنی بات کسی کو بتا کے یہ کہنا کہ وہ راز رکھ لے، نہیں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کسی کو کہنا یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے آگے کسی کو نہیں، پہلے وعدہ کرو پھر بتاؤں گا، یہ سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے اپنے ساتھ۔ ویسے ممکن ہے وہ بندہ نہ بتاتا کسی کو، لیکن جب آپ یہ چیز بتا رہے ہو تو آپ وہ کیوریوسٹی اور تجسس کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک وہ کسی 10 بندوں کو بتاتا۔ تو جس وقت آپ یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مور لگا رہے ہوتے ہیں کہ اب تو اس نے بتانا ہی بتانا۔ یہ ساری اعتدال کی حدیں جو چھوڑنا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، دشمنی کا میدان ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے بتایا دشمنی میں اتنا آگے ناراضگی ہو جاتی ہے یار، دنیا میں معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اب سٹاپ، ہر بندے کو بیٹھ کے کسی کے عیب نہ گنواتے چلے جاؤ۔ آپ کا اس کا معاملہ ہے تو اسی حد تک رکھو، نہیں کہ فلانا کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ بھائی وہ اگر اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار رہا ہے تو آپ بھی اپنا پاؤں کاٹیں گے، یہ تو نادانی ہے، دانائی تو نہیں ہے۔ تو قرآن مجید دیکھیے ہماری ایگزیکٹ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہمارے جینے کی، دوستی کے، تعلق کی، سوشل جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کی لیمٹس اور حدود کیا ہیں۔ قوامین اور ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم، قبیلے، فاحشہ کے ساتھ دشمنی میں بھی عادل کی لیمٹ سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب اعتدال کیا ہے؟
دیکھیں نا، توازن، اعتدال کو توازن بھی کہتے ہیں، انگلش میں ایکویلیبریم بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے نا، ساری کائنات کا نظام، یہ لا آف ایکویلیبریم کے اوپر چل رہا ہے۔ لی شیٹلیئر اس ایک بہت بڑا کیمسٹ گزرا، کیمسٹری کا بابا بہت بڑا، اس کے پرنسپلز ہیں، وہ پڑھائے جاتے ہیں ایف ایس سی بی ایس سی میں طلبا کو۔ اس نے یہ لا آف ایکویلیبریم دی، توازن کی۔ اس نے کہا کائنات میں ہر چیز میں ریلیٹیوٹی پائی جاتی ہے، ریلیشن پائے جاتے ہیں، اور جب تک کسی دو چیزوں میں توازن نہ ہو وہ چیز آگے بڑھ نہیں سکتی۔ دیکھیں نا، آپ گاڑی ایک چلا رہے ہیں، ایک طرف کے ٹائر میں ہوا زیادہ، ایک طرف میں کم ہے، وہ صحیح چلے گی؟ ہچکولے کھائے گی؟ وہ بتائے گی کہ اب کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ توازن ضرورت ہے۔ جب ہم گرم ہو جاتے ہیں، میرا مزاج بڑا گرم ہے جی، موسم تو گرم ہونا تھا، مزاج گرم ہو گئی۔ بنانے والا کہہ رہا ہے اس مزاج کو گرم نہ ہونے دے۔ اب دیکھیں نا، گاڑی گرم ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ سننا جی، ذرا بات سمجھنا، گاڑی آف کر بند کر دیتے ہیں، ابھی پانی ایک دم نہیں ڈالتے۔ شریعت نے کہا بندے کو غصہ آ جائے، مزاج گرم ہو جائے، بیٹھ جاؤ، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ ایکٹیویٹی سٹاپ کر دیں، مشینری کو سٹاپ کر دیں، آف کر دیں تھوڑی دیر۔ جب مشینری ٹھنڈی ہو جائے، اب جیسے گاڑی آپ نے سوئچ آف کی، جب گاڑی ٹھنڈی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب پانی ڈال، اور پانی ڈال کے بیٹھے نہیں رہنا، ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر دیں، اب اس کو ہلکا ہلکا ایکسیلریٹر دیں۔ اب آپ اپنی حرکت بھی کریں، پانی میں پئیں، چلیں پھریں تھوڑا، تاکہ چہل قدمی سے آپ کا مزاج دوبارہ نارمل روٹین پر سیٹ ہو جائے۔ بالکل دیکھیں، انسان نے اپنی طبیعت سے جو انجن بنایا، اس کے اندر وہ سارا کچھ صحیح کرتا ہے، عدل والی چیزیں، لیکن اپنے اندر وہی گاڑی گرم ہو جائے، مزاج گرم ترش ہو جائے، وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار نہیں کرتا۔ وہ کلاڑی پکڑ لے گا، ڈنڈا پکڑ لے گا، پتھر پکڑ لے گا۔ وہ بھائی جان کبھی گاڑی گرم ہو جائے پھر بھی کلاڑا پکڑنا، دو چار لگانا اس کو، ایسی کی تیسی جناب گرم ہو گئی۔ ادھر تو بڑا پیار ہے اس سے جناب، ادھر تو مزاج میں گرمی پھر نہیں آتی۔ آپ کی اپنی چیز چلانے والی آپ کو بتا رہی ہے بھائی مزاج میں گرمی آ جائے، اس کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں 14 صدیاں پہلے بتا چکا ہے، جب یہ مشینریاں تھی۔ چلے اگر قرآن سمجھ نہیں آتا، اللہ کا کلام سمجھ نہیں آتا، اللہ کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ کائنات بھی میری آیات سے بھری پڑی ہے، اسی سے سبق لے، اسی کو دیکھ کے بندہ بن جائے۔ حتیٰ کہ تبین لہم انہ الحق، اور اس وقت تک اس کائنات کی چیزوں پہ غور کرتا رہے جب تک تمہیں حق سمجھ نہ آ جائے۔ لیکن قرآن نے اس پہ بھی بات کی کہ یار دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے اسے مزاج ٹھیک کر لو، حق تک پہنچ جاؤ، بس جانا کہاں ہے؟ حق پر، چاہے دنیا کی روٹ سے جائیں، چاہے قرآن کی روٹ سے جائیں، چاہے حدیث کی روٹ سے جائیں، چاہے ولی پیر مرشد استاد کی روٹ سے جائیں، جانا الٹیمیٹلی راہ حق پر ہے، راہ عدل پر ہے، اس سے ہٹ کے کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ تو عزیزان محترم، میں نے آج ابتدائی گفتگو اس موضوع کی آپ کے سامنے رکھی ہے ایک مقدمے کے طور پر، اس لیے گزارش کروں گا ان چیزوں کو سنیے، سمجھیے، بر وقت آنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھ چکے ہیں، انہیں جلانے کے لیے پھر بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ کچھ ہمت میں کرتا ہوں، کچھ تھوڑا آپ کے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مالک مولا ہمیں اپنے مزاج میں، عادات میں، گھروں میں، ہر مقام پہ، دوستی میں، دشمنی میں، رشتہ داری میں، پڑوسی پن میں راہ اعتدال اور حد اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا